فیا ایھا الناس، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں انسان کے ہیں، بنائے ہوئے ہیں انسان کے لیے، اور ان کی زندگی کا مقصد کچھ ہو نہ ہو مگر ایک مسلمان کا مقصد، ایک مسلمان کو ضرور پتہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک مسلمان اس دنیا میں کیوں جی رہا ہے، اس کی زندگی کے جینے میں کیا راز ہے، اس کی زندگی کی مصروفیتوں کا مقصد کیا ہے۔ ایک مسلمان کو تبھی احساس ہوگا جب وہ توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ میرے دینی بھائیوں، آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ ہماری ایک زندگی تو وہ ہے جس میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ہم اس دنیاوی زندگی اسے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی موت کے بعد ختم ہو جائے گی، دوسری ہماری زندگی پھر موت کے بعد شروع ہوگی، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس دوسری زندگی کو اسلامی شریعت میں یوم آخرت کہتے ہیں۔ ہماری یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے جو ہم جی رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں امتحان رکھا ہے، جس میں ہم اچھے یا برے جو بھی اعمال کریں گے اس دنیا میں، تو اس دوسری زندگی میں اس کا ہمیں پورا بدلہ اور اجر دیا جائے گا۔ غور کا مقام ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، اس میں بھی توحید کے ساتھ ساتھ آخرت پہ بہت زور دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اختتام بھی آخرت کی زندگی پر ختم ہوا۔ غرض یہ کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر یا عقیدہ رکھے بغیر دین کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اختیار دیا ہے، وہ اختیار کی تھوڑی سی اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے ہر انسان کو، اس پر انسان فخر و غرور کے تحت اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے اور دوسرے انسان پر اپنی طاقت کے ذریعے حاوی ہونا چاہتا ہے، اور اسی کوشش میں مسلسل لگا رہتا ہے، مگر وہ اللہ کی جاہ و جلال کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت میں بالکل بے اختیار اور بے طاقت کر دے گا، اور وہاں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ انسان کی اختیاری طاقت کے فقر کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس یہ دنیا ہے، تمام کی تمام تمہاری دنیا، تمہارے اختیارات ختم ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی ذات پاک باقی رہنے والی ہے۔ اور اسی طرح نماز کی ہر رکعت میں نمازی کہتا ہے، بار بار دہراتا ہے، سبع مثانی ان 7 آیتوں میں، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا مالک ہے، کہہ کر بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو روزانہ دن میں 5 بار اور کئی بار آخرت کی یاد دلاتا ہے، مگر یہ بے حس انسان آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے کیے ہوئے ہر اچھے اور برے اعمال اور نیتوں کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے اور وہ عادل اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کا اظہار تمام بندوں کو آخرت میں ہو جائے گا۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آخرت کے خوف سے ایسی زندگی گزارتے تھے کہ ہمیشہ وہ اس خیال میں رہتے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اپنی جانب سے تو اس کا اقرار کر کے دنیا میں اس کی سزا بھگت لینا چاہتے تھے تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہ کرے، اور اسی دنیا میں حقوق العباد ادا کر دیتے تھے، اپنے بندوں کے جو اختیارات میں ہم حق تلفی ہم سے ہوئی ہے اس سے معاف صاف کرا کے یا اس کے اختیارات اس کو عطا کر کے اسی دنیا میں وہ بری ہو جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ آخرت کی زندگی اٹل ہے، وہ آ کر رہے گی۔ جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ یہ منظر آتا رہتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں تیز ہوا چلتی رہتی ہے تو زمین بالکل سوکھ سی جاتی ہے اور درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، دور دور تک گھاس کی پتیاں نظر نہیں آتی، ہر طرف چٹیل میدان نظر آتا ہے۔ پھر رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، ہوائیں چلنے لگتی ہیں، بادل اٹھتے ہیں، بارش ہوتی ہے، ابر کرم اپنی طرف سے موسلادھار بارش برساتا ہے، لاکھوں کروڑوں پتنگے پیدا ہو جاتے ہیں، سوکھی زمین اور بغیر پتے کے درخت اور کھیت کھلیہان لہلہا اٹھتے ہیں، جنگل اور میدان میں ہریالی اور سبزہ نظر آنے لگتا ہے، اور اسی طرح سے جنگل لہلہاتے ہیں جیسے کہ اس کو جوانی آ گئی ہو، جوانی انگڑائی لے رہی ہو، جنگل اس طرح سے نظر آنے لگتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بارش کے پڑنے کی وجہ سے مردہ زمین ہری بھری اور زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح موت کے بعد انسان قبر میں سڑ گل کر مٹی ہو جاتا ہے یا جل بن کر راکھ ہو جاتا ہے، یا اس طرح ہو جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکے جانے پر اس سور کی آواز سنتے ہی سارے انسان زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے سمٹ کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اب عدل و انصاف کے لیے جو دنیا میں انہوں نے کیا کیا کر رکھا تھا وہاں پر اس کا انصاف ہو کر رہے گا۔ جس طرح سے بارش کے برستے ہی مردہ زمین میں جان آتی ہے، اسی طرح سور کی آواز سے مردہ انسان بھی اس وقت زندہ ہو جائیں گے، حشر برپا ہوگی اور انسان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ چند دن کی دنیا میں انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کے حقوق کو بھی چھیننے لگتا ہے، ہر برائی کی طرف وہ مائل ہونے لگتا ہے۔ مگر ہاں، یہی وہ آخرت ہے جس کا یقین مسلمان کو دلایا گیا تاکہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں حرام کاموں سے پرہیز کرے، بری عادتوں کو کم کرے، نیکیوں کی طرف بڑھے، اور نیکی صرف اپنے لیے کرے، اپنی عزت اور شہرت کے لیے نہیں کہ میں عابد ہوں، عبادت گزار ہوں۔ اور جو بندے خدا کو بھول چکے ہوں وہ خدا کو یاد کریں، عبادتوں میں پہل کریں، خدا کا ذکر جو ہم پر فرض کر دیا گیا ہے اس کی پابندی کریں، مگر ہم اکثر ان چیزوں میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اور نمازوں کی پابندی کریں۔ میرے دینی بھائیوں، نیکی کی مثال ایک میٹھے پھل کی طرح ہے۔ جس طرح میٹھے پھل کے درخت سے میٹھا پھل ہی نکلتا ہے، اور برائی کی مثال کانٹوں دار درخت کی سی ہے جس سے ہمیشہ کانٹے اور کڑوے پھل ہی نکلتے ہیں۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ ایک شخص دنیا میں ایماندار ہے، وہ ہر طرح کی برائیوں سے بچتا رہتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا، صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ اور عشور کا پابند بن جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، لوگوں کا حق نہیں مارتا، رشوت نہیں لیتا، شراب اور جوے کو
برا اور ناجائز سمجھ کر اس سے دور رہتا ہے اور پرہیز کرتا ہے، یقیناً وہ ایسا درخت بو رہا ہے جس کے میٹھے پھل کو مرنے کے بعد آخرت میں وہ چک لے گا۔ یہی نیکیوں کا درخت اس کو پگھلا دینے والی قیامت کی گرمی میں اس کے لیے سایہ دار درخت بن جائے گا۔ یہی وہ نیکیاں انسان کی۔ میرے دینی بھائیوں، آخرت کا یقین کر لینے سے انسانی زندگی میں زبردست انقلاب آ جاتا ہے۔ وہ اگر سمجھ جائے کہ اللہ جو ہمیں اختیار و طاقت اس نے دے رکھی ہے، اس ارادے اور طاقت سے لوگوں پر اکڑ نہ جمائے، بلکہ آخرت میں سارے اختیار اور طاقت اللہ چھین لے گا۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، آخرت کے لیے زندگی ہی ہمارے لیے قیمتی ہے۔ جو آخرت پر یقین رکھ کر جیتا ہے وہ دنیا میں امن و سکون اور چین کی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت کی زندگی کے بغیر انسان حیوان کی زندگی میں، یہ جانور کی زندگی میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ آخرت کا یقین ہمیں سچا اور نیک انسان اور مسلمان بناتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بطفیل رسول مہدی ہم میں آخرت کی زندگی کا یقین بڑھائے، اور اس دنیا میں یہ زندگی جو ہمیں صرف ایک بار ملی ہے اس میں آخرت کے لیے بھلائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔